روح نکلنے سے چند لمحے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایسے حقائق جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ عالم برزخ، جہاں روح موت کے بعد سب دیکھتی اور سنتی ہے۔ مرے ہوئے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جب مردہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو باقی مردے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں گے، پھر نہ کبھی کھول سکیں گی، نہ اپنے پیاروں کی آوازوں کا جواب دے سکو گے، وہ آوازیں جو آخری بار کانوں میں گونجے گی مگر زبان خاموش رہے گی، وہ لمحہ جب جسم یہیں رہ جائے گا اور روح اس سفر پر روانہ ہو جائے گی جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ مگر ایک ہستی ایسی تھی جسے اس سفر کی حقیقت سب سے بہتر معلوم ہوتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ وقت آ پہنچتا ہے جسے انسان برسوں ٹالتا رہتا ہے، جسے یہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وہ آخری سانس جب زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہیں، دل ایک آخری دھڑکن کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، سب سے پہلے پیروں سے ٹھنڈک شروع ہوتی ہے، مگر یہ عام ٹھنڈک نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ پھر روح ایسا ایسا پیروں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے گزرتی ہے، پیٹ، سینہ اور آخرکار گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، اور اسی لمحے روح کا نکلنا انتہائی مشکل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں نازک لمحوں میں انسان کے سامنے ایک سیاہ صورت ظاہر ہوتی ہے۔ شیطان لعین جو پوری زندگی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخری بار آتا ہے، کبھی پرانے ہتھ کنڈوں کے ساتھ، کبھی وسوسوں کے ذریعے، کبھی مختلف شکلیں اختیار کر کے۔ اس لمحے نمازیں، گناہ، آنسو، غفلت، توبہ سب ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کبھی مرے ہوئے ماں باپ کی صورت بنا کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی اور راستے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں سچا ایمان ہو وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور جس کی زندگی شک اور غفلت میں گزری ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، وہ آخری لمحے میں بھی دھوکے میں آ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کے پانی کا پیالہ لے کر آنے کے بارے میں کوئی صریح اور مضبوط حدیث موجود نہیں۔ یہ بعض تفاسیر میں کمزور روایتوں کے طور پر ذکر ہوا ہے، مگر اس کا مقصد انسان کو جھنجھوڑنا اور خبردار کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، مگر کافر کی موت کا منظر نہایت دردناک ہوتا ہے۔ فرشتے پکار کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، نکل جہنم کے عذاب کی طرف۔ پھر روح کو رگوں اور نسوں میں سے زور سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے، اندر کے اعضاء الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، جسم روح کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر فرشتے اللہ کے حکم سے پوری قوت کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب نہ توبہ باقی رہتی ہے نہ مہلت باقی رہتی ہے۔ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی بہہ جائے، نہ تکلیف نہ سختی، اور کافر کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں بھرا لوہے کا آلہ گیلی اون میں سے نکالا جائے، رگیں نسیں سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ کافر کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، تو یہ کس کی ناپاک روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے برے نام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلوانے کی اجازت مانگی جاتی ہے، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اس کا نام سجین میں لکھ دو، اور روح کو بلندی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ نورانی چہروں والے فرشتے آتے ہیں، چہرے روشن، انداز نہایت نرمی والا، کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ روح کو ریشم میں لپیٹ دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ جب آسمانوں سے گزرتی ہے تو ہر فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کی خوشبودار روح ہے؟ جواب میں دنیا کے بہترین نام اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ساتویں آسمان تک عزت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے زمین کی طرف واپس لوٹا دو، میں نے اسے وہیں سے پیدا کیا تھا، وہیں لوٹانا ہے اور وہیں سے دوبارہ اٹھانا ہے۔
موت کے بعد جسم زمین پر رہ جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے طریقے سے غسل دو، پھر کفن پہنایا جاتا ہے۔ سادہ سفید کپڑا بغیر سلائی کے وہ شخص جو دنیا میں گھنٹوں کپڑے چنتا تھا، اب صرف 3 کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور پھر اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ پھر جب قبر میں پہلی مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے تو آپ سب کو سن سکتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ لوگ ایسا واپس لوٹنے لگتے ہیں، قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اچانک قبر ہلنے لگتی ہے، دیواریں دھڑکنے لگتی ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں۔ آنکھوں میں بجلی، آواز میں گرج، بال زمین تک لٹکے ہوئے، روب ایسا کہ دل کانپ جائے۔ وہ سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، اور بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال آتا ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے نازک اور سب سے ہیبت ناک سوال ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، کون کو دیکھو، اور یکایک قبر کے اندھیرے میں نور پھیل جاتا ہے۔ ایک مبارک چہرہ ظاہر ہوتا ہے، وہ چہرہ جس سے دنیا نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ چہرہ جسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے تھے، وہ چہرہ جو رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ اور مومن کے دل سے روتی ہوئی آواز نکلتی ہے، وہ کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی حق لے کر آئے۔ میں نے ان کی بات مانی، ان کی سنت پر چلا، ان سے محبت کی، ان کے لیے زندگی گزاری۔ اور اگر بندہ کہتا ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، تو جواب غلط ہو جاتا ہے۔ اور اگر جواب درست ہو تو ایک نورانی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے سجدے، تیرے آنسو، میں قیامت کے دن تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی ہوا آنے لگتی ہے۔ لیکن جس نے غفلت میں زندگی گزاری، نماز چھوڑ دی، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تو قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گرم ہوا اور بدبو آتی ہے۔ ایک بدصورت شخص سامنے آتا ہے، زہریلے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو قیامت تک کاٹتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ان سانپوں میں سے ایک کا زہر زمین پر گر جائے تو قیامت تک اس زمین پر کچھ نہ ہوگے۔ قبر میں چیخنے والا چیختا رہے گا مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ الحمد، یہ مرحلہ گزر جاتا ہے اور یہی برزخ ہے جو دراصل قبر کا روحانی عالم ہے۔ وہاں سورج بھی نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں مومن اپنے ان پیاروں سے ملتے ہیں جو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ آپس میں باتیں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ شہداء کی روحوں کے بارے میں بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں مگر یہ بات واضح رہے کہ شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ یہ بات کسی صحیح اور صریح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ بعض تفاسیر اور کمزور روایات میں ذکر ہوئی ہیں، اس لیے اسے قطعی بات نہیں کہا جا سکتا، مگر برزخ میں روحوں کا ایک دوسرے سے تعلق اور ملاقات ثابت ہے۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پر دعا کرتے ہیں اور وہاں کوئی پرندہ آواز نکالتا ہے تو ممکن ہے وہ محض ایک پرندہ ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ سلام کا احساس ہو۔ کیا مرنے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں جیسے ایک ہی شاخ پر بیٹھے ہوئے پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ برزخ میں وقت دنیا کے مقابلے میں بہت تیزی سے گزرتا ہے، نہ ان کی موت آخری ہے اور نہ ہماری موت آخری ہوگی۔ روحوں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس ایک جوہد کا پردہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ موت رشتوں کو ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں ایک اور مقام پر منتقل کر دیتی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو سلیم قبیلے کا ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ اس کی ماں بہت روئی اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قبیلے میں ایک کے بعد ایک لوگ فوت ہو رہے ہیں، کیا میں اپنے بیٹے
बशीर को सलाम भेज सकती हूँ? नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम सलाम भेज सकती हो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मरने वाले एक दूसरे को पहचानते हैं और आपस में मिलते हैं जैसे एक ही शाख पर बैठे हुए परिंदे एक दूसरे से मिलते हैं। इस वाक़े के बाद बनु सलीम में जब भी कोई शख्स मौत के करीब होता तो उसके घर वाले कहते कि जब तुम बशीर से मिलो तो हमारा सलाम कहना। वहाँ दुनिया जैसा राब्ता नहीं होता मगर मुलाकात होती है। बस इतनी सी बात है, वो तुम्हारा इंतज़ाम कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और वो तुमसे जुदा नहीं हुए। तुम जो नेक अमाल करते हो, जो सदका देते हो, ख़ास तौर पर दीन के लिए जो कुछ भी करते हो, उसका सवाब उन्हें पहुँचता है। ये बात इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी अजीज़ ने भी बयान की है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं बहुत गमगीन रहता था और रोज़ाना कब्रिस्तान जाता। वक्त गुजरता गया तो जाना कम हो गया। एक दिन कब्र के पास बैठा हुआ था कि मुझे नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि कब्र खुल गई है और वालिद सामने आ गए, मगर यह वाक़या सिर्फ़ एक अखलाकी सबक के तौर पर मशहूर है। हकीकत में ये एक मन गढ़ंत हिकायत है और सूफियाना कहानियों में से है, इसलिए उसे दलील नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल ये है कि कब्र में हकीकी सुकून किसको मिलता है? रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के यहाँ 6 इनामात हैं। उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, जन्नत में उसका मकाम दिखा दिया जाता है, उसे ऐसा ताज पहनाया जाता है जो दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर होता है, उसे हूरे ऐन अता की जाती हैं और उसके 70 रिश्तेदारों के हक़ में शफ़ाअत कबूल की जाती है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद उसके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय उसके जिसका दिल अल्लाह की राह से जुड़ा रहा। इसलिए तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे नेक अमाल, तुम्हारे सदकात, ये सब मरने वालों के लिए दुनिया की हर नेमत से कीमती तोहफे हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अगर वो बोल सकती तो सदका ज़रूर करती, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, बिल्कुल आप सदका कर सकते हैं, और यह हुक्म सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं बल्कि हर अपने के लिए है। वो लोग एक मंजिल आगे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो कहेंगे कि जो तुमने भेजा था वो सब हमें पहुँच गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कब्र में मुनकर और नकीर आएंगे तो क्या उस वक्त हमारे पास वही अक्ल होगी जो आज है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल वही होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फिर तो कोई डर की बात नहीं, क्योंकि ईमान साथ होगा, कब्र तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारे नए पड़ोसी होंगे। इसीलिए जनाजे की दुआ में हम कहते हैं, ऐ अल्लाह, उसे उस घर से बेहतर घर अता फरमा, उस ख़ानदान से बेहतर ख़ानदान अता फरमा, उस जोड़े से बेहतर जोड़ा अता फरमा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद बरज़ख में साले रूह की रफ़ाकत है। हर हाल में हकीकत यही है कि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। हर दुआ, हर सदका, हर कुरान की तिलावत जो तुम उनके नाम पर करते हो वो सब उन तक पहुँचती है। वो नेकी उन तक नूर बनकर पहुँचती है। कब्र की तारीकी में वही नूर ठंडक, रोशनी और सुकून में बदल जाता है। इंसान के हवास महदूद होते हैं। बाज़ परिंदे अल्ट्रा वायलेट रोशनी देख सकते हैं। मक्खी वो रंग देख लेती है जो इंसान नहीं देख सकता। बिल्ली अंधेरे में हरकत महसूस कर लेती है। कुत्ता दूर से सूंघ लेता है। अल्लाह ताला ने हमें वही हवास अता की हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कब्र के अजाब की आवाज़ आती है तो हर जानदार उसे सुनता है सिवाय इंसान और जिन के, और अगर इंसान सुन ले तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। और रूह की भी खुशबू होती है। नेक नियत से मुश्क जैसी खुशबू उड़ती है और बुरी नियत से बदबू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदकार रूह की बदबू का जिक्र फरमाया तो अपनी नाक मुबारक पर हाथ रख लिया, और जब नेक रूह उड़ती है तो फरिश्ते कहते हैं कि ये खूबसूरत खुशबू कहाँ से आ रही है। मरने वाले अपने प्यारों के आमाल देखते हैं और यही जिंदा लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक है। एक दिन हम भी कब्र में होंगे और कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा। मौत के बाद 3 चीज़ें हमेशा फ़ायदा देती हैं: सदका जारिया,
نفع بخش علم اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ قبر میں جب روح خوف میں ہوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے دعا کی، تمہاری بیٹی نے قرآن پڑھا، تو سکون اتر آتا ہے۔ سورۃ یاسین، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص، قرآن کی ہر آیت قبر میں روشنی بن کر نازل ہوتی ہے، اور جب گناہ گار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ دنیا تھی جس کے پیچھے تم بھاگتے رہے، اور یہ وہ جنت تھی جو تم نے کھو دی۔ پھر دوسرا پردہ اٹھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے جو اب دوسروں کے پاس ہے، تمہارے بچے اسے استعمال کر رہے ہیں اور تمہارے جسم کو مٹی اور کیڑے کھا رہے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، نہ مال، نہ منصب، نہ طاقت، نہ دولت، صرف ایک چیز ساتھ آئی ہے، تمہاری عمر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی اور تم نے اسے کس طرح گزارا۔ یہی وہ کام آئے گی، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی خیرات تمہاری عمر تھی۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں نہ گزری تو پھر امیر ہونے کا کیا فائدہ اور غریب ہونے کا کیا فائدہ؟ قبر میں سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی موت نصیب فرما کہ ہماری قبر روشن ہو، ہماری زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے، اور ہماری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ اگر آج نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو کیا فرماتے؟ شاید یہی کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور موت کے بعد آڈینس میں بیٹھنا ہے۔ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ سب جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، نماز کو نہ چھوڑو، توبہ کو مؤخر نہ کرو، دلوں کو جوڑ لو، معافی مانگ لو۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ قبر میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، وہاں نور، سکون اور رحمت عطا فرما۔ جو بھی یہ بات سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کی اور اس کے تمام پیاروں کی قبریں جنت کے باغیچے بنا دے، کیونکہ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ آج جو تم جی رہے ہو وہی کل قبر میں کام آئے گا۔ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی، اور اس کا فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی سانس باقی ہے تو دروازہ کھلا ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے تو لوٹ آنے کا موقع ہے۔ اللہ کی رحمت مایوسی سے بڑی ہے۔ ایک سچی توبہ برسوں کے گناہ مٹا دیتی ہے، ایک سجدہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، ایک آنسو تقدیر بدل دیتی ہے۔ دنیا کی چمک چند لمحوں کی ہے، مگر قبر کی روشنی ہمیشہ کی ہے۔ آج اگر نفس جیت گیا تو کل پچھتاوا ہوگا، اور آج اگر ایمان جیت گیا تو کل راحت ہوگی۔ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لو، قرآن کو تھام لو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بنا لو، کیونکہ قبر میں نہ شہرت کام آئے گی نہ طاقت کام آئے گی۔ وہاں صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو کس کا تھا اور کس راستے پر چلا۔ اس لیے آج فیصلہ کر لو کہ انجام رحمت ہو یا حسرت، کیونکہ وقت تھم نہیں رہا، گھڑی چل رہی ہے، اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق موت اختتام نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے، اصل زندگی کے آغاز کا۔ قیامت سے پہلے کے مناظر اور پھر قیامت کے دن سے ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے، جہاں وقت کا احساس دنیا جیسا نہیں رہتا، صدیوں کا عرصہ بھی لمحوں جیسا محسوس ہوتا ہے۔ قبر انسان کے لیے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، مگر یہ سب قیامت کے دن کے مقابلے میں صرف تمہید ہوتی ہے۔ قیامت سے پہلے کے مناظر خود قرآن اور حدیث میں نہایت ہیبتناک انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ دنیا میں برائیاں بڑھتی جائیں گی، امانتیں ختم ہوں گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، ظلم فخر بن جائے گا، ناحق خون بہانا معمول سمجھا جائے گا، دین اجنبی ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ لوگ نماز کو بوجھ سمجھیں گے، حرام کو کمال اور حلال کو مشکل کہیں گے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی اور دوستوں کو والدین پر ترجیح دی جائے گی۔ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی۔ سود ہر طرف پھیل جائے گا، موسیقی اور لہو و لعب کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے گا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا ایسا دور آئے گا جس میں حق پر قائم رہنا جلتے انگارے کو پکڑنے جیسا ہوگا۔ انہی نشانیوں میں دجال کا ظہور بھی ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے پاس حیران کن چیزیں ہوں گی، مگر وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا،
جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے، عدل قائم ہوگا، زمین پر برکتیں اگیں گی، مگر یہ سب بھی قیامت سے پہلے کے مناظر ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، ایمان اٹھ جائے گا، پھر اچانک قیامت کی ابتدا ہوگی۔ یہ دن جمعہ کا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس دن لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہوں گے۔ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا، کوئی جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی دیوار بنا رہا ہوگا کہ اچانک سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے۔ یہ پہلی سور ہوگی جسے نفع سور کہا جاتا ہے۔ اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر آگ بن جائے گی، زمین ہچکولے کھانے لگے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، حاملہ جانور اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ یہ سب قرآن نے سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الزلزال میں بیان کیا ہے۔ اس پہلی سور کے بعد ہر ذی روح پر موت طاری ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے اللہ واحد القہار کی۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہوگی، کائنات سنسان ہو جائے گی، نہ وقت کا احساس ہوگا نہ حرکت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور دوسری دفعہ سور پھونکی جائے گی جسے نفخ البعث کہا جاتا ہے۔ مگر یہ منظر قیامت کے دن کا آغاز ہے۔ قیامت سے پہلے کا آخری منظر یہی ہوگا کہ پہلی سور کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد دنیا کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ انسان جس دنیا پر ناز کرتا تھا، جس مال، اولاد، طاقت اور عہدوں پر غرور کرتا تھا، سب مٹی ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قیامت سے پہلے کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس سے پہلے خود کو سنبھال لے، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ توبہ قبول ہوگی، نہ مہلت ملے گی، نہ واپسی کا راستہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آخرت کو یاد کرنے، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قیامت کے لیے تیاری کرنے کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ قیامت سے پہلے کے یہ مناظر صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، تاکہ انسان جان لے کہ اصل زندگی ابھی آتی ہے، ابھی آنی ہے، اور اس دن سے پہلے کا ہر لمحہ امتحان ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہر انسان کی موت کے بعد روح اپنے اعمال کے مطابق پل صراط اور میزان تک پہنچتی ہے۔ میزان میں ہر عمل نیکی یا برائی کے وزن سے تولا جاتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی چھپ نہیں سکتا۔ نیک اعمال والے مومنوں کے لیے آسان اور روشنی سے بھرپور ہوگی۔ وہ پل صراط پر نور کی مانند چلیں گے اور فرشتے انہیں حوصلہ دیں گے۔ کافر اور منافق بھاری گناہوں کے ساتھ زمین پر گر کر جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ پل صراط انتہائی باریک اور خطرناک ہے۔ اعمال کی شدت کے مطابق ہر قدم کا فیصلہ ہوگا۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد مومن سیدھا جنت میں داخل ہوں گے، جہاں روشنی، سکون، پھول، نہریں، خوشبو اور ہر نعمت ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے مددگار ہوگی۔ کافر اور گناہ گار جہنم میں جائیں گے، جہاں بھاری اعمال، آگ، عذاب اور خوفناک مناظر ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کے لیے اعمال کی مکمل حقیقت، نیک اور بدکار کی روشنی یا سیاہی، والدین، شہداء، صدقات اور نیک اعمال کی تاثیر سب واضح ہوگی۔ اس دن زمین اور آسمان، سورج اور ہر شے انسانوں کے اعمال کی گواہی ہوگی۔ یہ دن نہایت طویل، شدید اور ہر لمحہ خوف، حیرت اور اعمال کے مطابق خوشی یا عذاب سے بھرپور ہوگا۔ مومن کے لیے نور، سکون اور اللہ کی قربت ہوگی، کافر کے لیے شدید عذاب اور ندامت۔ قیامت کا مقصد اعمال کا مکمل حساب لینا اور ہر انسان کے اعمال کے مطابق انعام یا سزا دینا ہے۔ تو عزیز ناظرین، یہ تھی برزخ کی حقیقت، جہاں ہر روح اپنی موت کے بعد ایک نیا سفر شروع کرتی ہے، اعمال کے مطابق آرام یا عذاب محسوس کرتی ہے اور ایک دن قیامت کے دن تک انتظار کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ برزخ صرف ایک وقفہ نہیں بلکہ ہمارے اعمال کا پہلا نتیجہ ہے۔ نیک اعمال کرنے والے کے لیے سکون اور نور کی دنیا ہے،
اور برائی کرنے والے کے لیے عذاب اور سختی۔ لہٰذا آج سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، نیک نیتیں اور اللہ کے راستے میں کی جانے والی ہر محنت برزخ میں راحت کا سبب بن سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں برزخ میں سکون دے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور قیامت کے دن ہمیں نیک اعمال کے ساتھ حساب کتاب کی آسانی نصیب فرمائے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ موت کے بعد کا یہ سفر ہر انسان کے لیے حقیقت ہے، اور آج جو بھی وقت ہے وہی ہمارے اعمال کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ برزخ کی یہ حقیقت ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی رضا کی خاطر متوجہ کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔